اچھا جی، تو آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو تھوڑا ٹیکنیکل ہے شاید، لیکن پاکستان میں بہت سے لوگوں کے لیے اور کاروباروں کے لیے بھی کافی اہم ہے۔ یہ ہے نل ٹیکس ریٹرن فائل کرنا۔ مطلب جب کوئی آمدنی نہ ہو تو پھر یہ ٹیکس ریٹرن کیوں فائل کرنا؟ یہ سوال اکثر آتا ہے ذہن میں۔ جی بالکل آتا ہے۔ ہمارے پاس آج taxationpk.com کے 2 آرٹیکلز ہیں جو اسی چیز کو دیکھتے ہیں۔ ایک خاص طور پر افراد کے لیے ہے جی اور دوسرا کمپنیوں کے لیے۔ تو کوشش یہ ہے کہ آج سمجھیں گے پاکستان میں ٹیکس قوانین اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اور یہ جو بغیر آمدنی کے ریٹرن فائل کرنے کا عمل ہے، اس کا اصل مطلب کیا ہے، طریقہ کیا ہے، فرد ہو یا کمپنی۔ بالکل، اور ایک بہت عام غلط فہمی ہے، وہ بھی آج دور کرنے کی کوشش کریں گے کہ بھئی کمائی نہیں ہوئی تو فائلنگ کی کیا ضرورت۔ اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں، لیکن قانون کچھ اور کہتا ہے، اور وہ جاننا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کسی مشکل میں نہ پڑیں۔ صحیح بات ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں بالکل بنیادی بات سے۔ یہ نل ریٹرن آخر ہے کیا چیز؟ سننے میں تو لگتا ہے جیسے کچھ بھی نہیں۔ ہاں، نام شاید تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے۔ دیکھیں، نل انکم ٹیکس ریٹرن وہ سیدھے لفظوں میں یہ ٹیکس اتھارٹیز کو ایک فارمل اطلاع ہے۔ اطلاع؟ جی اطلاع، کہ بھئی ایک خاص ٹیکس سال میں آپ کو یا اگر کمپنی ہے تو کمپنی کو کوئی ایسی آمدنی نہیں ہوئی جس پر ٹیکس لگتا ہو۔ یہ ان لوگوں یا کمپنیوں کے لیے ضروری ہے جن کی آمدنی صفر رہی ہو، وجہ کوئی بھی ہو، بے روزگاری ہو، کاروبار نہ چلا ہو، کچھ بھی۔ اچھا۔ اس کا اصل مقصد یہ نہیں کہ آپ ٹیکس جمع کرائیں، مقصد یہ ہے کہ آپ کا ریکارڈ جو ہے نا وہ ٹیکس والوں کے پاس اپ ٹو ڈیٹ رہے۔ یہ قانون کی پابندی کا حصہ ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی میں سسٹم میں ہوں، میری رجسٹریشن ہے، لیکن اس سال میری ٹیکس والی آمدنی صفر تھی۔ سمجھا۔ یعنی یہ صرف پیسے دینے کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک طرح سے رپورٹنگ کی ذمہ داری ہے۔ بالکل، رپورٹنگ کی ذمہ داری ہے، اپنی مالی حالت بتانے کی۔ چلیں پہلے انفرادی لوگوں کی بات کرتے ہیں۔ ایک عام آدمی کو کب ضرورت پڑتی ہے یہ نل ریٹرن فائل کرنے کی؟ کون سی صورتحال ہوتی ہے؟ عام طور پہ نا افراد کے لیے 2 بڑی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر کسی کو پورے ٹیکس سال میں کوئی تنخواہ ہی نہیں ملی، مطلب بے روزگار رہا ہو۔ جی بالکل، یا پھر دوسری صورت یہ کہ کوئی شخص پاکستان میں رہائشی تو ہے، ریزیڈنٹ ہے، لیکن اس نے پورے سال کوئی ایسا بزنس نہیں کیا جس سے آمدنی ہوئی ہو۔ ٹھیک ہے، اور اگر کوئی پاکستان میں رہتا ہی نہیں، نان ریزیڈنٹ ہو، تو ان کا کیا؟ ہاں، یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ اگر کوئی ٹیکس سال کے دوران نان ریزیڈنٹ تھا تو اسے اپنے ریٹرن میں یہ بات صاف بتانی چاہیے۔ ایف بی آر کا جو آن لائن پورٹل ہے آئرس، جی آئرس، اس میں ایک جگہ ہوتی ہے ایٹریبیوٹ ٹیب کہلاتا ہے، وہاں عام طور پر نان ریزیڈنٹ کا آپشن ہوتا ہے، وہ سلیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، تاکہ فائلنگ صحیح کیٹیگری میں جائے۔ بالکل۔ اور فائل کرنے کا طریقہ کیا یہ عام آدمی کے لیے مشکل تو نہیں؟ کیونکہ یہ سرکاری پورٹل وغیرہ کا نام سن کر ہی لوگ تھوڑا گھبرا جاتے ہیں۔ نہیں، دیکھیں، افراد کے لیے یہ عمل انہوں نے کوشش کی ہے کہ نسبتاً آسان ہو۔ بنیادی طور پر چند سٹیپس ہیں۔ پہلا تو آئی آر ایس پورٹل پہ لاگ ان کرنا ہے اپنے اکاؤنٹ سے۔ دوسرا، وہ جو انکم ٹیکس ریٹرن کا فارم ہوتا ہے افراد والا، وہ کھولنا ہے۔ تیسرا، جہاں جہاں آمدنی یا خرچوں کی تفصیل پوچھی ہے وہاں صفر یعنی 0 لکھ دینا ہے، یا نل۔ اچھا، بس 0؟ جی، اور اگر پچھلے سال کے کوئی اثاثے وغیرہ ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تو وہ ویسے ہی آ جاتے ہیں عام طور پر۔ پھر اپنا جو ذاتی پن کوڈ ہوتا ہے وہ ڈال کر تصدیق کرنی ہے، اور آخر میں ایک دفعہ دیکھ لیں سب ٹھیک ہے اور سبمٹ کا بٹن دبا دیں۔ سننے میں تو واقعی سیدھا لگ رہا ہے، لیکن پھر وہی سوال آتا ہے ذہن میں کہ اتنا تردد کیوں کریں جب کمائی ہی صفر ہے؟ کیا اس کا کوئی عملی فائدہ بھی ہے یا بس ایک خانہ پوری ہے؟ نہیں، یہ صرف خانہ پوری نہیں ہے، اس کے فائدے ہیں اور اہم فائدے ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ کہ آپ کا ایک ریکارڈ بنتا ہے ٹیکس فائلنگ کا، ایک ہسٹری بنتی ہے۔ اچھا، یہ ہسٹری آگے جا کر کام آتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو بینک سے لون لینا ہے یا کسی ملک کے ویزا کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ ہاں، وہ مانگتے ہیں ریٹرنز۔ بالکل، وہ اکثر ٹیکس ریٹرن مانگتے ہیں۔ تو نل ریٹرن یہ دکھاتا ہے کہ آپ قانون کی پابندی کرتے رہے ہیں، بھلے آپ کی آمدنی نہیں تھی۔ دوسرا بڑا فائدہ ہے جرمانوں سے بچنا۔ جرمانے؟
آمدنی نہیں تو جرمانہ کیسا؟ جی ہوتا ہے. ٹیکس قوانین اکثر یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ رجسٹرڈ ہیں یا ایک حد سے زیادہ اثاثے رکھتے ہیں یا کچھ شرائط پوری کرتے ہیں تو ریٹرن فائل کرنا لازم ہے، چاہے آمدنی ہو یا نہ ہو. اگر آپ فائل نہیں کریں گے تو نان فائلنگ کا جرمانہ ہو سکتا ہے. نل ریٹرن آپ کو اس سے بچاتا ہے. اوہ اچھا، یہ تو اہم بات ہے. اور تیسرا فائدہ جو شاید بہت اہم ہے آج کل، وہ ہے ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ یعنی ATL. ہاں ATL. نل ریٹرن فائل کرنے سے بھی آپ کا نام ATL میں برقرار رہ سکتا ہے. اور ATL میں ہونے کے اپنے فائدے ہیں، جیسے کچھ ٹیکس کم کٹتے ہیں، کچھ جگہوں پہ آپ کو آسانی ہوتی ہے. اچھا، یعنی ATL لسٹ میں رہنے کے لیے بھی نل ریٹرن فائل کیا جا سکتا ہے. یہ تو واقعی بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا. جی یہ ایک طریقہ ہے اپنا سٹیٹس مینٹین کرنے کا. لیکن کیا اس میں کوئی خطرہ بھی ہے؟ کوئی احتیاط؟ جی احتیاط ضروری ہے. دیکھیں FBR جو ہے ٹیکس حکام، ان کو اختیار ہے کہ وہ کسی بھی ریٹرن کو آڈٹ کے لیے چن سکتے ہیں. اچھا، نل ریٹرن کو بھی؟ جی بالکل. اگر کوئی شخص مسلسل کئی سال نل ریٹرن فائل کر رہا ہے، خاص طور پر اگر ماضی میں اس کی اچھی خاصی آمدنی رہی ہو، تو FBR یہ پوچھ سکتا ہے کہ بھئی اب آمدنی صفر کیوں ہے؟ تو آڈٹ کا یا نوٹس کا امکان بڑھ سکتا ہے. اس لیے ایمانداری بہت ضروری ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آمدنی نہیں، وہ سچ ہونا چاہیے. سمجھ گیا. مطلب جو بھی ہے صاف بتائیں. بالکل. چلیں اب ذرا کمپنیوں کی طرف آتے ہیں. کیا یہی ساری منطق، یہ ضرورت کمپنیوں پر بھی لاگو ہوتی ہے؟ اگر کوئی کمپنی ہے، رجسٹرڈ ہے، لیکن سال بھر کوئی کام نہیں کیا، کوئی پیسہ نہیں کمایا، تو کیا انہیں بھی یہ فائل کرنا ہے؟ بالکل کرنا ہے. کمپنیوں کے لیے تو شاید یہ اور بھی زیادہ سختی سے لاگو ہوتا ہے. اچھا. جی اگر کسی کمپنی نے پورے مالی سال میں کوئی بزنس نہیں کیا، کوئی آمدنی نہیں ہوئی، تب بھی اسے نل ٹیکس ریٹرن فائل کرنا ہے. یہ ان کی جو سالانہ قانونی ذمہ داریاں ہوتی ہیں نا، اینوئل کمپلائنس، جی یہ اس کا لازمی حصہ ہے. اگر نہیں کریں گے تو کمپنی کی فائلنگ ہسٹری خراب ہوتی ہے، جرمانے لگ سکتے ہیں، FBR سے نوٹس آ سکتے ہیں. تو کمپنیوں کے لیے یہ آئرس سسٹم پر کیسے ہوتا ہے؟ کیا ان کا طریقہ بھی افراد جیسا ہی ہے یا زیادہ پیچیدہ ہے؟ تھوڑا سا زیادہ تفصیلی، کیونکہ کمپنیوں کی آپ سمجھے کہ رپورٹنگ کی ضرورتیں ذرا مختلف ہوتی ہیں. بنیادی سٹیپس تو وہی ہیں. لاگ ان کرنا ہے، کمپنی اپنے NTN سے لاگ ان کرتی ہے. ٹھیک. پھر وہ ڈیکلیریشن میں جا کر انکم ٹیکس ریٹرن فارم کھولتے ہیں متعلقہ سال کا. اب یہاں فرق آتا ہے. چونکہ کوئی بزنس ایکٹیویٹی نہیں ہوئی تو جو آمدنی اور ٹرن اوور والے خانے ہیں نا، جی، خاص طور پر جو ٹرن اوور پر ٹیکس لگتا ہے سیکشن 113 والا یا کم از کم ٹیکس 113C والا، ان کوڈز کے آگے صفر لکھنا ہوتا ہے. اچھا، ان کوڈز کے آگے. جی یہ دکھانے کے لیے کہ بھائی نہ کوئی ٹرن اوور تھا، نہ کوئی ایسی آمدنی جس پر ٹیکس بنے. پھر وہ جو ایٹریبیوٹ ٹیب کا ذکر کیا تھا، ہاں، وہاں کمپنی کو اپنے کاروبار کی نوعیت یعنی بزنس نیچر منتخب کرنی ہوتی ہے، جو ان کے میمورینڈم آف ایسوسی ایشن میں لکھی ہوتی ہے. یعنی جس کام کے لیے کمپنی بنی تھی. بالکل. پھر ایک بزنس ٹیب ہوتا ہے، اس میں اثاثہ جات اور واجبات یعنی ایسٹس اینڈ لائبلٹیز کا سیکشن ہوتا ہے. وہاں کمپنی کے سرمائے یعنی کیپٹل کی تفصیلات دینی ہوتی ہیں. کیپٹل کی تفصیلات؟ جی 2 طرح کا کیپٹل ہوتا ہے نا. ایک آتھورائز کیپٹل جو کمپنی کا زیادہ سے زیادہ منظور شدہ سرمایہ ہوتا ہے. اوہ. اور دوسرا ایشوڈ سبسکرائبڈ اینڈ پیڈ اپ کیپٹل یعنی وہ سرمایہ جو اصل میں شیئر ہولڈرز نے لگایا ہے. اچھا. یہ دونوں رقمیں میمورینڈم کے مطابق لکھنی ہوتی ہیں، اور یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ پیڈ اپ کیپٹل کمپنی کے پاس کیش یا بینک میں موجود بھی ہو. ٹھیک ہے. اور پھر آتا ہے سب سے اہم سٹیپ کمپنیوں کے لیے میرے خیال میں، وہ ہے اٹیچمنٹ ٹیب. اٹیچمنٹس کیا مطلب؟ یہاں کمپنی کو اپنے مالیاتی گوشوارے یعنی فائنینشیل سٹیٹمنٹس، بیلنس شیٹ، پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ، وہ PDF فارمیٹ میں اپلوڈ کرنے ہوتے ہیں. اچھا، یہ تو لازمی ہے. نل ریٹرن کے ساتھ بھی؟ جی لازمی ہے. اور یہاں ایک اور تفصیل ہے. اگر کمپنی کا آتھورائز کیپٹل 30 لاکھ روپے سے کم ہے، 3 ملین سے کم، جی، تو عام طور پر کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ یعنی CMA سے سائن شدہ فائنینشیل سٹیٹمنٹس کافی ہوتے ہیں. لیکن اگر آتھورائزڈ کیپٹل 30 لاکھ یا اس سے زیادہ ہے تو پھر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یعنی CA سے باقاعدہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے منسلک کرنا لازمی ہے. تو یہ فرق ہے کیپٹل کی بنیاد پر؟ جی یہ فرق ہے.
یہ دستاویزات ایک طرح سے ثبوت ہوتے ہیں کہ کمپنی کی مالی حالت کیا ہے، بھلے کوئی آمدنی نہیں ہوئی۔ پھر آخر میں وہی سب کچھ چیک کریں، آئرس میں پریویو کا آپشن استعمال کریں اور پھر سبمٹ کر دیں۔ یہ جو آپ نے مالیاتی گوشواروں کی بات کی نا، یہ بڑا دلچسپ نکتہ ہے۔ وہ جو آرٹیکل تھا اس میں بھی کچھ اشارہ تھا کہ شاید کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت جی وہ کمپنیاں جن کا سرمایہ 30 لاکھ سے کم ہے ان کے لیے شاید آڈٹ یا فائنینشیل سٹیٹمنٹس لازمی نہ ہوں قانوناً، لیکن ایف بی آر پھر بھی مانگتا ہے ٹیکس ریٹرن کے ساتھ۔ یہ تھوڑا تضاد سا نہیں لگتا؟ بالکل، یہ ایک بہت آپ نے صحیح پکڑا، یہ ایک عملی مسئلہ ہے جو اکثر پیش آتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایف بی آر جو ہے نا وہ ٹیکس ریٹرن کو مکمل سمجھنے کے لیے فائنینشیل سٹیٹمنٹس کو لازمی سمجھتا ہے، چاہے نیل ریٹرن ہی کیوں نہ ہو۔ جی، چاہے نیل ریٹرن ہو اور چاہے کمپنی کا سرمایہ 30 لاکھ سے کم ہی کیوں نہ ہو، اگر یہ گوشوارے ساتھ نہ لگائے جائے نا تو بہت زیادہ امکان ہے کہ ایف بی آر کی طرف سے نوٹس آ جائے گا، ریٹرن نامکمل سمجھا جائے گا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ بھلی کمپنیز ایکٹ میں شاید کوئی گنجائش ہو، جی لیکن ٹیکس کے معاملے میں ایف بی آر کی ضرورت کو ہی پورا کرنا پڑے گا۔ بالکل، عملی طور پر یہی ہے۔ تعمیل کے لیے، کمپلائنس کے لیے ایف بی آر کی جو ریکوائرمنٹ ہے اسے پورا کرنا ہی محفوظ راستہ ہے۔ ہو سکتا ہے قوانین میں کوئی ہم آہنگی کی کمی ہو، لیکن فی الحال کاروباروں کو یہی کرنا پڑتا ہے کہ وہ سٹیٹمنٹ ساتھ لگائیں تاکہ ریٹرن قبول ہو اور کوئی مسئلہ نہ بنے۔ ٹھیک ہے، یہ وضاحت بہت ضروری تھی۔ کمپنیوں کے لیے کوئی اور مشورے، کوئی ٹپس جو ذہن میں رکھنی چاہیے؟ جی ہاں، 2-3 باتیں اور ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب آپ نیل ریٹرن جمع کرا دیں تو اس کی جو رسید آتی ہے سسٹم سے، ایکنالجمنٹ، جی، اور ریٹرن کی ایک کاپی، وہ ہمیشہ اپنے ریکارڈ میں سنبھال کر رکھیں۔ کل کو کوئی پوچھے تو آپ کے پاس ثبوت ہو۔ صحیح۔ دوسرا، یہ بھی چیک کرتے رہیں کہ کمپنی کا این ٹی این اور جو باقی پروفائل کی معلومات ہے ایف بی آر کے پاس وہ اپ ٹو ڈیٹ ہے۔ کبھی کبھی پرانی معلومات سے بھی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک۔ اور تیسرا، اگر ذرا سا بھی شک ہو یا صورتحال لگے کہ پیچیدہ ہے تو بہتر ہے کسی اچھے ٹیکس کنسلٹنٹ سے مشورہ کر لیں یا ایف بی آر کی ہیلپ لائن پہ پوچھ لیں۔ غلطی کرنے سے بہتر ہے پہلے پوچھ لیا جائے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اب واپس آتے ہیں اس بنیادی غلط فہمی پر جس کا ذکر شروع میں ہوا تھا، کوئی آمدنی نہیں تو فائل کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سوچ آپ کے خیال میں اتنی عام کیوں ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں پھر؟ دیکھیں، یہ سوچ عام اس لیے ہے کہ لوگ ٹیکس کو صرف ادائیگی سے جوڑتے ہیں۔ ہاں، کہ پیسے دینے بس۔ جی، کہ اگر حکومت کو کچھ دینا ہی نہیں بنتا تو پھر بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن جیسا ہم نے بات کی، ٹیکس کا نظام صرف وصولی کا نہیں ہے، یہ رپورٹنگ کا، شفافیت کا بھی نظام ہے۔ ٹیکس حکام چاہتے ہیں کہ تمام رجسٹرڈ ادارے اور وہ افراد جو مخصوص شرائط پوری کرتے ہیں وہ باقاعدگی سے اپنی مالی حالت بتائیں، چاہے وہ صفر آمدنی ہی کیوں نہ ہو۔ تو نقصان کیا ہوتا ہے اس سوچ کا؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ انجانے میں قانون کی خلاف ورزی کر بیٹھتے ہیں، فائل نہ کرنے پر جرمانے لگ سکتے ہیں، وہ جو اے ٹی ایل سٹیٹس کا فائدہ تھا وہ ختم ہو سکتا ہے، ہاں، اور آپ کے مالیاتی ریکارڈ میں گیپ آ جاتا ہے جو بعد میں کسی وقت مسئلہ کر سکتا ہے۔ نیل ریٹرن فائل کرنا اصل میں ایک ذمہ دارانہ رویہ ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ آپ سسٹم کا حصہ ہیں، آپ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے پرو ایکٹیو کمپلائنس ہوئی، مطلب پہلے سے ہی اپنا کام کر دینا۔ بالکل یہی لفظ ہے، پرو ایکٹیو کمپلائنس۔ آپ پیشگی اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ یہ آپ کو مستقبل کی پریشانیوں سے، نوٹسز سے، جرمانوں سے بچاتا ہے۔ یہ اچھی مالیاتی شہریت ہے اور ذمہ دار کاروباری رویہ بھی۔ تو اگر ہم آج کی ساری گفتگو کو سمیٹیں تو اہم باتیں کیا نکلتی ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ پاکستان میں چاہے آپ فرد ہوں یا کمپنی، اگر قابل ٹیکس آمدنی نہیں ہے تب بھی نیل ٹیکس ریٹرن فائل کرنا اکثر حالات میں ایک لازمی سالانہ عمل ہے۔ یہ صرف ایک آپشن نہیں بلکہ قانونی ضرورت ہو سکتی ہے۔ جی بالکل۔ دوسری بات، ایف بی آر کے آئرس پورٹل کے ذریعے اس کا ایک طریقہ ہے، افراد کے لیے نسبتاً آسان، کمپنیوں کے لیے تھوڑا زیادہ تفصیلی، اور کمپنیوں کو خاص طور پر کیپٹل کی تفصیلات اور مالیاتی گوشوارے وہ منسلک کرنے کا دھیان رکھنا ہے ایف بی آر کی ضرورت کے مطابق۔ جی بالکل۔ اور تیسری بات، یہ صرف قانونی مجبوری نہیں، اس کے فائدے بھی ہیں۔ ریکارڈ بنتا ہے، جرمانوں سے بچت ہوتی ہے، اے ٹی ایل سٹیٹس برقرار رہ سکتا ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے، اور یہ یاد رکھنا بہت اہم ہے کہ قانون کی پابندی کرنا صرف ایک ذمہ داری نہیں، یہ آپ کے اپنے مالیاتی مستقبل کے لیے بھی اچھا ہے۔ ایک صاف ستھرا ٹیکس ریکارڈ آپ کو کئی موقع دے سکتا ہے،
اور غیر ضروری پریشانیوں سے بچاتا ہے، اور ٹیکس حکام کے ساتھ بھی ایک بہتر شفاف تعلق بنتا ہے۔ صحیح۔ یہاں ایک سوچنے کی بات یہ بھی پیدا ہوتی ہے آخر میں، جو ہم نے وہ FBR اور کمپنیز ایکٹ والے ممکنہ تضاد کی بات کی نا، جی، جب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکس حکام ایسے گوشواروں کا تقاضا کرتے ہیں جن کی شاید کارپوریٹ قانون کے تحت ضرورت نہ ہو، تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہمارے جو مختلف قوانین ہیں ٹیکس کے، کارپوریٹ کے، کیا ان میں مکمل ہمہ آہنگی ہے، یا ان میں کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں ابہام پیدا ہوتا ہے کاروباروں کے لیے، افراد کے لیے؟ اور کیا مستقبل میں اس نظام کو مزید مربوط بنانے کی، زیادہ واضح، زیادہ آسان کرنے کی گنجائش ہے، تاکہ یہ جو تعمیل کا عمل ہے، کمپلائنس ہے، یہ سب کے لیے آسان ہو جائے، سمجھنا بھی کرنا بھی؟ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پہ شاید پالیسی بنانے والوں کو بھی سوچنا چاہیے اور ہم سب کو بھی،